آپ جو ہے ڈھول تاشے لے کر کے مسجد تک گئے, مسجد سے پھر یہاں تک آئے, اس سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے کسی شادی میں ڈھول تاشے بجانے کی, وہ ڈی جے لانے کی. اس لیے میں بغیر بیگ کے آیا ہوں, بغیر بیگ کے, کہ ڈھول تاشے والے آئیں وہی نکاح پڑھا ہے. بات بتانے کی وہی ہے کہ یہ گانا بجانا ہی ہے بھائی, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. کوئی بچے پڑھ رہے ہیں, کسی کے ایگزامس ہے, کوئی بیمار ہے اور آپ بینڈ بجا رہے ہیں, یہ غیر شرعی ہے, اس میں فضول خرچی ہوتی ہے, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. موسیقی کے آلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بجایا. آپ نے ایک بار بانسری سنی, ابو داؤد کی روایت ہے, کانوں میں انگلی ڈال کے آپ نے راستہ بدل دیا بانسری. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ سب کو شاید پتہ ہی ہے کہ ناچ گانا شادی کے ایک انگ مانا جاتا ہے. بنا ڈھول, بنا گانا, بنا ناچ کے شادی سے نہیں لگتا ہے. لیکن کیا کبھی ہم سوچ کے دیکھا ہے کہ اسلام میں شادی میں اس طرح کے گانا بجانا, ناچنا جائز ہے؟ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں قاضی صاحب نے جو شادی کرنے کے لیے آئے ہیں اسی کو ہی ڈانٹ رہا ہے, کسی اور کو نہیں, بلکہ جو شادی کرنے کے لیے آئے ہیں بیچارہ انہی کو ڈانٹ رہا ہے کہ یار تم شادی میں اس طرح کے ڈھول بجا کے آ رہے ہو, چلو میں شادی نہیں پڑھ رہا بلکہ اس بائندار سے ہی شادی پڑھا لو. بیچارہ شادی کرنے والا لڑکا بھی چپ چاپ قاضی صاحب کی باتیں سنتے جا رہا ہے. سو دوستو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر محلہ میں اس طرح کی قاضی موجود ہو تو شاید ہی ہر شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ہوں گے. ویڈیو کے آگے چلتے ہوئے ہم ایڈوکیٹ فائز سعید صاحب سے سنیں گے کہ وہ شادی بیاہ میں گانا بجانا کس حد تک جائز ہے. سو دوستو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. سو بنا سمے گواہ کے چلیے شروع کرتے ہیں. پورے شہر میں ہم لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے. آپ جو ہے ڈھول تاشے لے کر کے مسجد تک گئے, مسجد سے پھر یہاں تک آئے. الحمدللہ 2.5 سال ہو گئے, 2.5 سال, جب سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے کسی شادی میں ڈھول تاشے بجانے کی, وہ ڈی جے لانے کی. لیکن یہ پہلی شادی ہو گئی کہ بھائی بارات بھی ڈھول تاشے سے آ رہے ہیں, مسجد تک آئے, مسجد سے پھر یہاں تک آئے. اس لیے مسجد تک تو آیا نا, مسجد کے اندر تھوڑی کی جاتا ہے ڈی جے لے کر کے. نہیں یہ نہیں. اس لیے میں بغیر بیگ کے آیا ہوں, بغیر بیگ کے, کہ ڈھول تاشے والے آئیں وہی نکاح پڑھا ہے. یا پھر علل اعلان آپ یہاں توبہ کریں اور آئندہ یہ عہد کریں, آئندہ کبھی سماج کے خلاف نہیں آئیں. جی سماج کا کام ہے اور سارے سماج مل کر کے ایک جٹ ہو کر کے کام کر رہے تھے. الحمدللہ بہت اچھا چل رہا تھا, لیکن آپ نے شروع کیا تو دوسرا شروع کرے گا. ہمیں تو جواب دینا پڑتا ہے نا. آپ لوگوں نے پورے شہر کے امام کا یہ تماشا بنا لیا علماء کا کہ علماء جو ہے ممبر سے چلائیں, چیخیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی ویلیو نہیں. اور نوکر سمجھ لیا ہے کہ ہم چاہے ڈھول تاشے بجائیں, چاہے بینڈ بازی بجائیں, تم تو نکاح پڑھانے آؤ گے, تم تو ہمارے نوکر ہو. نوکر نہ سمجھو علماء کرام کو, سمجھ میں آ رہا؟ ہاں, تو یہ غلطی نہ کرو. آپ نوشہ بنے, دولہا بنے, آج بہت مبارک دن ہے. اور ڈھول تاشے لے کر کے آپ مسجد تک گئے, مسجد سے پھر یہاں تک آئے. آپ نے شریعت کا مذاق اڑایا, علماء کا مذاق اڑایا, پورے شہر اور سماج کا مذاق اڑایا. یہ بہت غلط بات ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بارات کے ساتھ بینڈ باجے کا بھی نظم ہوتا ہے, اور دولہا یا تو اگر اپنے گھر سے اسی محلے میں جا رہا ہے تو ایک الگ شکل رہتی ہے اس کے جانے کی, اور دور سے آئے تو الگ بینڈ باجے کا اہتمام ہوتا ہے. اب بینڈ باجا یہ عام زبان میں کہتے ہیں, آپ سوفسٹیکیٹڈ لینگویج میں انگلش میں الگ الگ ٹرمز یوز کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈی جیز ہوتے ہیں, آرکیسٹراز ہوتے ہیں, اور یہ وہ نام لیجئے. لیکن بات بتانے کی وہی ہے کہ یہ گانا بجانا ہی ہے بھائی, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اور پھر دولہا جو ہے گھر سے تیار ہو کر, اگر شہر میں ہے تو گھوڑے پر سوار ہو کے, ویسے الحمدللہ یہ رسومات کم ہو رہے ہیں, لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑے پر تیار ہو کر ساری ٹریفک کو جام کر کے, راستوں کو بلاک کر کے, اگر بڑے شہر ہے تو وہاں پولیس پرمیشن نکال کے جا رہا ہے. کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ ایک ایمان والا تو یہ سوچے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی اس طرح سے ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ 77 شاخیں ہیں. سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے, اور سب سے نچلی شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اب ہمارا دولہا جو اسلام اپنا دین مکمل کرنے جا رہا آدھا, کیا وہ راستے کو بند کرتے ہوئے جائیں گا, بارات لے جائیں گا, بینڈ بجاتے ہوئے جائیں گا, لوگوں کو تکلیف دیں گا؟ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب چاہ رہے تھے ان کا نکاح سنت کے مطابق ہو, لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا, جب یہ چیز بولی جاتی ہے تو والدین کیا کہتے ہیں, رشتہ دار ارمان نکل رہے ہیں. یہ میں آج تک تو نہیں سمجھ پایا ارمان کیسے نکلتے اور کب نکلتے ہیں, لیکن نکلتے ہیں, پھر ارمان نکل رہے ہیں. تو ان کی والدہ چاہ رہی تھی ان کے ارمان نکلے شادی میں. اب بیٹے نے کہا کہ مجھے سنت کے مطابق کرنا نہیں, ہمیں ارمان نکالنا ہے. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ ارمان نکال لیجئے. حالانکہ وہ بہت پریشان رہا, لیکن وہ مجبور رہا. اب ہوا یوں کہ اس کے نکاح کے بعد ان کے پڑوسی کا ایک نکاح تھا. اب انہوں نے شروع کیا بینڈ بجانا. حالانکہ انہوں نے بہت زیادہ رسومات یا خرافات نہیں کیے تھے, لیکن کیے تھے تھوڑے بہت. بہرحال بازو والے کے پاس شادی ہوئی, اس نے بینڈ بجایا. ان کی والدہ کو تھا ہائی بی پی, وہ پریشان ہونے لگی کہ دیکھو بیٹا, جاؤ پڑوسیوں کو بولو میرا سر پھٹ رہا ہے, تاکہ وہ جو ہے بینڈ باجا بند کر دے. تو انہوں نے کہا والدہ میں کیسے جا کر کہوں, اس کے والدین کے ارمان نکل رہے ہیں, کیسے میں روکوں؟ ان کی والدہ کو بڑی شرم آئی کہ واقعی میں نے بھی ایسے ہی کہا تھا اور تکلیف ہوئی ہوں گی لوگوں کو ان غلط عمل.
انہوں نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے جب غیر شرعی طریقہ ہوتا ہے نا. ابھی اس بینڈ سے اندازہ لگائی کتنا نقصان لوگوں کو ہوتا ہوگا. کوئی بچے پڑھ رہے ہیں, کسی کے ایگزامس ہے, کوئی بیمار ہے اور آپ بینڈ بجا رہے ہیں. یہ غیر شرعی ہے, اس میں فضول خرچی ہوتی ہے, اسلامی طریقہ نہیں ہے. موسیقی کے آلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بجائے. آپ نے ایک بار بانسری سنی, ابو داؤد کی روایت ہے, کانوں میں انگلی ڈال کے آپ نے راستہ بدل دیا بانسری سن کر. تو بہرحال جو ہے بینڈ باجا کے ساتھ بارات, گھوڑے پہ سوار ہو کر, دیکھیے انسان گھوڑے پر جائے, گاڑی پر جائے, کسی پہ بھی جا سکتا ہے, خاص طور سے گھوڑے پر جانا تاکہ شان بتائی جائے, شوکت, ہمارا مقام کیا ہے شہر کے اندر, یہ سب فالتو باتیں ہیں. اللہ رب سو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کیجیے گا, اس کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے صحیح رہے, سلامت رہے. جزاک اللہ تعالی.